اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر کریں۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مرد کے ہو جائیں۔ خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن درِ پردہ نہیں کرتی۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کم بخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ میرے نزدیک وہ باپ اپنی اولاد کو جنسی بیداری کا موقع دیتے ہیں جو دن کو کئی گھنٹے اپنی بیوی سے سر دبوانے کا بہانہ کر ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ سارا قصور اسی رات کا ہے جس نے انسانی زندگی کو کئی خوبصورت روشنیوں سے متعارف کروایا ہے۔ کہتے ہیں کہ قانون غریب کا رکھوالا ہے، نہیں، سب کہنے والے جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ قانون غریب کا رکھوالا نہیں بلکہ کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی ایک طوائف ہے جو امیر کو تو میسر ہے مگر غریب کی طرف دیکھنا تو دور الٹا تھوکتی ہے۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، منافقت سے بیر ہے، میں جھوٹ کی دکانوں پر پتھر مار دیتا ہوں۔ انسان بھی کتنا ذلیل ہے، یہ اس کے حالات زندگی کتنے افسوسناک ہیں کہ وہ گراوٹ پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سماج طوائف کا کوٹھا ہے اور میں منٹو ہوں، نہ پنجابی ہوں نہ مہاجر ہوں، نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں نہ لبرل ہوں، میں منٹو ہوں۔ یہ سماج جیسا ہے مجھے ویسا نظر آتا ہے، بشرط دکاندار جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، بشرط خریداروں نے چہروں پر نقاب سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حسن اگر پورے شباب اور جوبن میں ہو تو دلکشی کھو دیتا ہے۔ طوائف کا کوٹھا اس سے بہترین کوئی اور گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی گھریلو اور سگی قسم کی ہو تو اسے گالی نہیں دے سکتا، اگر طوائف ہو تو گندی سے گندی گالی بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو ذرا سلیقے سے ماریں، میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پھوڑوانے کے لیے تیار نہیں۔ جسے سر پھوڑنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تو سیکھے۔ دنیا میں رہ کر جہاں آپ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور محفلوں میں جانا سیکھتے ہیں، وہاں پتھر مارنے کا ڈھنگ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح نہیں داغی جا سکتی۔ اگر تم کبھی کبھی مجھ سے نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیاں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں۔
جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفا تلاش کرتا ہے۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے ہو۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔